سوال آج کا یہ ہے کہ مختلف زبانیں سیکھنے کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مادری زبان جو ہماری ہے، جو ہم گھر میں بولتے ہیں وہ، یا قومی زبان جو ہے اردو جیسے پاکستان کی قومی زبان ہے، یہی کافی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ مختلف زبانیں جب ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، جستجو ہوگی، آرزو ہوگی، اور اس پر محنت کریں گے، ٹائم لگائیں گے، اس کے بہت فوائد ہیں۔ تو سب سے پہلے فائدہ یہ کہ جب آپ مثال کے طور پر میں پشتو نہیں بول سکتا، اور آج سے میں نے تیار کیا کہ مجھے پشتو زبان سیکھنی چاہیے، تو جب میں پشتو زبان سیکھ لوں گا اور میرا کوئی کاروباری معاملہ، تبلیغ کا معاملہ، یا گفتگو کرنے کی جہاں ضرورت یا حاجت ہو وہاں کوئی معاملہ ہوگا، اور میرے سامنے کوئی پشتو بھائی ہوگا، تو میں اس سے اردو میں بات کروں گا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جب میں پشتو میں بات کروں گا نا تو وہ ایک فیلنگز آئیں گی قربت کی۔ بالکل اسی طرح سے آپ پاکستان کی زبانوں کو چھوڑ کے باہر چلے جائیں تو انگریزی جس کو آتی ہے وہ کسی انگریزی بولنے والے کو اپنی بات، اپنا مدعا بہت اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے، اور جب آپ کی انگریزی اچھی ہوگی انگریز کے سامنے تو پھر اس کو بھی لطف آئے گا آپ سے بات کرنے میں، اور وہ بھی اپنی بات آپ کو سمجھاتے ہوئے انجوائے بھی کرے گا اور اس کو آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر جیسے آپ ایجوکیشن کے لیے کہیں جا رہے ہیں، تو اگر میں یہ کہوں کہ میں اس علاقے میں یا اس ملک میں اپنی تعلیم کے لیے جا رہا ہوں جہاں ڈچ زبان بولی جاتی ہے، تو ڈچ اور انگلش اگر بولی جاتی ہے اور میں کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میں اکیلا ہی ہوں جس کو ڈچ نہ آتی ہو، باقی سب کو آتی ہو، تو وہ جو استاد ہوگا وہ ڈچ میں بات کرے گا اور مجھے سمجھانے کے لیے تھوڑے تھوڑے انگلش کے ورڈز بولے گا یا مجھے انگلش میں سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کے مقابلے میں اگر میں جاتے ہی یا جانے سے پہلے ڈچ لینگویج سیکھ لوں تو کتنی آسانی، ساری بات بھی سمجھ میں آئے گی، میں سوال کروں گا وہ جواب بھی دیں گے، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کوئی چیز کلاس کے بعد پوچھنی ہوگی تو سارے ڈچ زبان بولنے والے ہوں گے تو مجھے آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ تبلیغ کرنے آپ جاتے ہیں، دیکھیں علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ چونکہ وہ پوری دنیا کا انہوں نے تبلیغی سفر کیا، تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جس ملک میں جاتے تھے پہلے وہاں کی لوکل زبان، قومی زبان سیکھتے تھے اور اس کے بعد تبلیغ کا کام شروع کرتے تھے۔ کتنا زبردست ذہن تھا اور کتنی زبردست سوچ تھی کہ جب آپ اس ملک میں مثال کے طور پہ وہ سری لنکا گئے، حضرت تشریف لے گئے، تو سری لنکا تبلیغی دورے پہ جانے سے پہلے سری لنکا کی جو قومی زبان ہے وہ سیکھنے کے بعد جب سری لنکنز کو اسلام کی دعوت دی ان کی زبان سے تو وہ زیادہ اٹریکٹ کر گئی، اور کئی لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا۔ سری لنکا میں مسجد بھی ہے، میں نے کولمبو میں دیکھی ہے جو انہوں نے تعمیر کی ہے۔ اس کے علاوہ فرض کریں کہ آپ کہیں کہ میں مغربی ممالک میں جاؤں اور تبلیغ دین کا کام کروں لیکن مجھے انگریزی نہیں آتی، تو پھر آپ کا خطاب جو ہے نا وہ پاکستانی کمیونٹی سے اردو میں تو ہوگا، لیکن آپ کوئی نیا کام نہیں کر سکیں گے، یعنی کسی غیر مسلم کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ انگریزی سمجھتا ہے اور آپ کی انگریزی کمزور۔ اچھا، مختلف زبانیں سیکھنے کا ایک اور بھی فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ چونکہ یہ دو بندے آپس میں جو بات کر رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں جس زبان میں، وہ مجھے نہیں آتی تو یہ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن جب آپ کو ان کی زبان آ رہی ہوگی تو وہ دونوں بھی الرٹ رہیں گے، اور اگر نہیں الرٹ ہوں گے تو کم سے کم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دونوں آپ کے بارے میں یا آپ کے ملک کے بارے میں یا آپ کے دین کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔